یہ نگاہ پیدا کرنا، اقتدار اور قوت کی مسندوں پر براجمان ہونے کے بعد آنکھیں بند کرنا نہیں، ساری دنیا پہ نظر رکھنا، جہاں بینی۔ یہ ہے مومن کی یہ ہے مقربین جو نعیم میں ہوں گے، ان کی یہ صفات ہوں گی، حرائق پہ ہوں گے، نگاہ ان کی بڑی بلند ہوگی۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، نظرۃ النعیم۔ اب اس دور حاضرہ کی سائیکالوجی کی طرف آ جائیے۔ یہ جتنی نعیم کی چیزیں ملیں گی ان کو، یہ ٹھیک ہے، محسوس ہوں گی، کنکریٹ ہوں گی، نظر آئیں گی، آسائشیں ہر قسم کی۔ وہ جنت کا جو نقشہ قرآن نے کھینچا ہے، اس قسم کا وہ ماڈل دیا ہے آسائشوں کا کہ ابھی تو کسی قوم کی، ان بڑی سے بڑی اقوام کے حصے میں بھی وہ چیزیں نہیں آئیں جہاں وہ پہنچاتا ہے، لیکن یہ چیزیں تو محسوس ہوتی ہیں۔ ان سے جو قلبی اطمینان نصیب ہوتا ہے وہ ہے جو مومنین کا حصہ ہے۔ وہ اطمینان کیوں نصیب ہوتا ہے؟ کہ وہ ان تمام چیزوں کو قوانین خداوندی کے تابع رکھ کر استعمال کرتے ہیں۔ تو ایک قلبی کیفیت ہوتی ہے، تو وہ تو محسوس شے نہیں ہے، تو نظر نہیں آتی، لیکن عجیب بات ہے، قرآن کہتا ہے کہ ان کے قلب کے اندر کی آسائشیں اور اطمینان تو یوں نظر نہیں آ سکتا۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، وہ آسائشیں، ان کی خوشگواری، بشاشت، نزہت ان کے چہروں سے معلوم ہو جاتی ہے۔ یہ ہے جو سائیکالوجی کہتی ہے۔ اب تو وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں، وہ عدالتوں میں مجرمین کی شناخت کرتے ہیں اس سے، اور یہ بھی قرآن نے بتایا تھا۔ غالباً سورہ رحمان میں 55۔ یہ عجیب چیز ہے کہ انسان کے قلب کے اندر گزرنے والی کیفیات کی غمازی اس کا چہرہ کر دیتا ہے۔ اب آپ بھی نگاہ دوڑائیے اور کئی چہرے آپ کے سامنے آئیں گے کہ بہت سی چھپائی ہوئی چیزیں ان کی، خود ان کے چہرے نے اس کی غمازی کر دی۔ 41 ٹھیک ہے۔ یعرف المجرمون بسیماہم، ایسی کیفیت ہوگی، وہ نگاہ پیدا ہو جائے گی کہ مجرم اس کی پیشانیوں سے پہچانا جائے گا کہ یہ مجرم ہے۔ اور یہاں یہ کہا کہ تعرف فی وجوہہم، نظرۃ النعیم، ان کے قلب جس طرح مطمئن ہوں گے، سکون میں ہوں گے، آسائشوں میں ہوں گے، اس کی علامات و آثار جو ہیں، نزہتیں اس کی جو ہیں، وہ ان کے چہروں سے عیاں ہوں گی۔ تھوڑا سا وقت ہے۔ قرآن زندگی میں توانائی پیدا کرتا ہے، حرارت پیدا کرتا ہے۔ چلنے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ارتقائی منازل 23 صورت میں ہوتی ہیں۔ ارتقاء کا مسئلہ یہ ہے ان کے یہاں کا کہ ہر منزل میں اس زندگی کا ٹکراؤ ہوتا ہے اپنے سے غیر کے ساتھ۔ اس ٹکراؤ میں اگر یہ غالب آ جاتی ہے تو اگلی سٹیج میں پہنچ جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے تو قوت اور توانائی کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے کمزوری اور پستی اور ناتوانی اور ضعف، یہ تو شکست کی علامت ہوتا ہے۔ تو قرآن اب بیان کرتا ہے اپنے مخصوص تشبیہی انداز کے اندر۔ آپ کو یاد ہے اس نے شروع میں یہ کہا تھا کہ جنت کا بیان جتنا بھی ہے تمثیلی بیان ہے، وہ مثل الجنت اللہ، مثال کے ذریعے سے ہم واضح کرتے ہیں۔ وہ اس دنیا میں بھی مومنین کی جو جنت، جو مومنین کی
کیفیات ہیں ان کو بھی تشبیہات سے کے روح سے بیان کرتا ہے. اور پھر وہ تشبیہات اس کی میں نے عرض کیا تھا نا کہ عربی ادب میں بھی قرآن بلند ترین مقام پر ہے. بڑے سے بڑے ادیب بھی کوشش کرنے کے باوجود ادبی نقطہ لحاظ سے بھی اسلوب کے لحاظ سے بھی قرآن کے مثل کوئی عبارت نہیں لکھ سکتے. تو یہ تو بہرحال عربی زبان جاننے سے ہوگا. انداز اس کا میں نے عرض کیا تشبیہی ہے. کیا بات ہے صاحب، کس چیز سے چہروں پہ سرخی آتی ہے، خون میں حرارت پیدا ہوتی ہے، گردش تیز ہو جاتی ہے؟ کون سی چیز ہے وہ؟ شراب ہی ہے نا. سنا ہے ہاں جی. وہ کہتا ہے لطف میں تجھ سے کیا کہوں زائد، ہائے کم بخت تو نے بھی ہی نہیں. کیا بات. تو یہ تو ہے ہی وہ چیز کہ ذوق ہی بادہ نہ جانی نہ وقوا خدا تا نہ چشی. وہ تو بہرحال یہ چیز تو یوں نہ ہوئی. اور جس شراب کا یہ ذکر کرتا ہے وہ تو الفاظ میں ہی سننے میں قرآن میں آیا. ہم بد نصیبوں کے حصے میں کہاں وہ چہرے دیکھنے. یس کون مر رحیق مختوم، پیتے ہیں وہ بھی. رحیق شراب خالص کو کہا جاتا ہے جس میں شرک کی بو تک نہ ہو. اور شراب کے متعلق ایک چیز ان کے یہاں کی سننے میں آتی ہے، ادب میں شاعری میں بھی یہ چیزیں سنی ہم نے. ہوا خوردہ اسے کہتے ہیں، وہ جس بوتل کا کاک کھل جائے تو کچھ عرصے کے لیے ویسی رہے نا، تو وہ کہتے ہیں اس کی تندی اور تیزی ختم ہو جاتی ہے. یہ تو ہوتا ہے، ہوا خوردہ جو ہو جاتی ہیں. تو خالص شراب، اور وہ اس پہ ایسا کارک پہلے تو لگا ہوا، پھر اس میں سیل مہر لگی ہوئی تاکہ وہ محفوظ، یہ قرآن کے محفوظ ہونے کے لیے یہ ایک لفظ ہوا مختوم. اور یہیں سے تو ختم نبوت سیلڈ. اب توانائی کی بات، بوتل میں جو بھری ہوئی ہے وہ تو سرتاپا توانائی ہے، تندی ہے، تیزی ہے، سرکشی ہے. یہ جو سیل لگی ہوئی ہے مختوم و ختام ہو مسکن، یہ مشک کی مہر لگی ہوئی ہے. مہر جس چیز کی لگی ہے، آپ کے طب یونانی میں یہ مشک اور زعفران جو ہے یہ تو پوچھو ہی نہیں کہاں تک قوت میں لے جاتے ہیں. فالج وغیرہ کا علاج مشک. یہ بھی اب ہم سننے میں آتی ہیں یہ چیزیں، وہ تو معلوم ہی نہیں کہ جو مشک کیا کہ ملتی ہے وہ ہوتا کیا ہے. یہاں کا کوئی برادہ ہوتا ہے، ولایت کی سینٹ ہوتی ہے، اس کا نام مشک ہوتا ہے. ختام ہو مسکن. یہ سارا کچھ اس قسم کی شراب جو ہے یہ کاہے کے لیے ہے؟ کیا نتیجہ ہے اس کا؟ اس کے پینے سے کیا ہوگا؟ یہ شرابیں جو پیتے ہیں اس میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ چلتا ہوا گر پڑتا ہے. یہ وہ شراب ہے جس کی کیفیت یہ ہے. ایک بات، زندگی میں نے کہا تھا ارتقائی منازل کے اندر ایک دوسرے سے بڑھنے کا نام ہے. کہا یہ شراب جو ہے اس کے پینے والے فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، جو آگے بڑھنا چاہے گا اس شراب کو پی کے دوسروں سے آگے بڑھ جائے گا. آؤ جو آگے بڑھنا چاہتا ہے، انداز یہ ہے، یہ آؤ آگے بڑھنا چاہتے ہو آؤ. یہ قرآن کی شراب ہے، اس سے آگے بڑھتے ہیں. آگے بڑھو زندگی میں، جامد نہیں ہے، جمود نہیں ہے، سکوت نہیں ہے. ارتقاء کی منازل میں آگے بڑھنا ہے. افراد نے بھی ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے، اقوام نے بھی ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے. یہ ہے جو کچھ، وہ ہے شراب، وہ ہے جنتی زندگی. صفات خداوندی سے یہ توانائیاں اندر پیدا ہوں گی. لیکن یہی چیز جو ہے وضاحت بھی چاہتی. آگے بڑھنا جو ہے دو قسم کا ہوگا. اب وقت ختم ہو گیا، اسے ہم آئندہ درس پر اٹھا رکھتے ہیں. سورہ تطفیف کی 25ویں آیت تک ہم آ گئے، 26ویں سے آئندہ لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.